السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان، ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ، اور آج میرے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہیں ہمارے دوست ریاض شاہد صاحب، اور آج سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے بات چیت کا، اور اس کا موضوع ہوگا لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، یہ ہماری ایک سمجھ لیجیے کہ کیجول گفتگو ہوگی، لیکن یہ گفتگو اس قسم کی ہوگی کہ اسے آپ بھی سننا چاہیں گے۔ تو ریاض شاہد صاحب، ویلکم آپ کو۔ تو آج سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا بات چیت کا کہ لوگ سننا چاہتے ہیں، تو اس میں آج کیا بات چیت کی جائے؟ سر، پچھلے دنوں جو لاہور میں موٹر وے کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے خاتون کے ساتھ، اور اس میں جو ملزم جو پن پوائنٹ ہوا ہے وہ ڈی این اے ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوا ہے، اور یہ پہلا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ڈی این اے کی ایویڈنس کو استعمال کرتے ہوئے مجرم تک پہنچا گیا ہے۔ قصور کا واقعہ اس طرح کا ہے۔ ڈی این اے ایویڈنس کا نام اس وقت بھی ہے جب بلوچستان میں ایک ریپ کا واقعہ بڑا مشہور ہوا۔ تو یہ ڈی این اے ایویڈنس ایک نیا ایک ایسی ٹول ہے پولیس کے پاس جس سے وہ بہت مدد فراہم ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ڈی این اے ایویڈنس جو پولیس کلیکٹ کرتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور قانون شہادت میں اس کو کس درجے پہ رکھا جاتا ہے؟ اس میں ریاض صاحب، یہ جو ڈی این اے ہے، تھوڑا سا آپ اس کی اگر کیمیکل کمپوزیشن کو دیکھیے تو ہم انسانی جو جسم ہے یہ چھوٹے چھوٹے زندہ خلیات سے مل کے بنا ہوا ہے، اور ہر خلیے کو جیسے ہم کہتے ہیں سیل ہے، سیل میں ایک نیوکلیس ہے، نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں، اور کروموسومز میں دیکھتے ہیں کہ ہم دو قسم کے وہاں پر پائے جاتے ہیں کریکٹرز، ایک ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ جسے ہم ڈی این اے کہتے ہیں، اور ایک رائبو نیوکلک ایسڈ جسے آر این اے کہتے ہیں۔ تو یہ جو ڈی این اے ہے یہ اس میں انسانی جسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس کا ایک جینیاتی کوڈ ہے، کروموسومز ہوتے ہیں تھریڈ لائک اسٹرکچرز، جیسے دھاگے ہوتے ہیں کہ کسی کا بال کرلی ہیں، کسی کی آنکھیں نیلی ہیں، کسی کا رنگ گندمی ہے، کسی کا رنگ جو کمپلیکشن ہے فیئر ہے، قد 6 فٹ ہے، قد 5 فٹ ہے پیرنٹس کا، تو پھر اس کا یہ تو ایک جینیٹکس کی پوری سائنس آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر یہ جو ڈی این اے کیمیکل پایا جاتا ہے یا مادہ پایا جاتا ہے، ہم جسے کہیں، یہ طے کرتا ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جس صاحب کے فرض کریں سر کے بالوں میں، دانتوں میں، اور اس کے جسم کے ایک ایک سیل میں جہاں جہاں سے وہ اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ آشکار کرتا ہے کہ یہ کس کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ دنیا میں ایک کا ڈی این اے جو اس کا زندگی کا کوڈ ہے، جینیاتی کوڈ ہے اس کے جسم کا، وہ کسی دوسرے شخص سے نہیں ملتا۔ تو یہ ایک ایسا ایک جسے کہہ لیں کہ سیاسی تحقیق میں ایک کتنا بڑا انقلاب آیا بایولوجی میں، کہ جب ہم تلاش کرنے نکلتے ہیں، جیسے ہمارے انگلیوں کے پورے کے نشانات ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں فنگر پرنٹس کہتے ہیں، کہ ایک شخص کے فنگر پرنٹ دنیا میں کسی دوسرے شخص سے نہیں ملتے۔ تو اسی طرح یہ جو کوڈ ہے، جینیاتی کوڈ جسے جینس پہ بیس کرتا ہوا ڈی این اے، یہ بھی کسی سے نہیں ملتا۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی جسم کا حصہ، اگر اس نے ناک صاف کیا ہے، اس کے منہ کا بلغم ہے، تھوک ہے، یا اس کے سر کے بال کہیں رہ گئے، اس کا بلڈ کہیں رہ گیا، یا اس کا کوئی زخمی ہوا تو اس کا جسم کا کوئی سکن کا کوئی چیز وہاں رہ گئی، تو وہ اس کو پکڑانے میں مدد کرتی ہے۔ لیکن اس میں پوری مہارت آتی ہے پولیس کے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی، یا وہ جو کرائم سین پہ آ کے لوگ پہلے ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈی این اے کی ایویڈنس ہے اس کو ضائع کر دیں یا اس کو باحفاظت کلیکٹ کریں۔ تو پھر وہ جاتا ہے لیب میں، تجزیہ ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ سسپیکٹ ہوتے ہیں ان کے اسپیسیمن لیے جاتے ہیں، اور ان پہ سے تقابل کیا جاتا ہے کہ کس سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ بتائیے کہ عدالت کس حد تک جو ہے وہ ڈی این اے ایویڈنس کو اہمیت دیتی ہے؟ جیسے ایک زمانے میں فنگر پرنٹ جو ایویڈنس تھی اس کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ کی پاپولیرٹی گین ہوئی، اور ابھی
فنگر پرنٹ کو عدالت جو ہے وہ ایک ویٹیج دیتی ہے، ڈی این اے کو کس حد تک دیتی ہے؟ یہ ڈی این اے کولیبوریٹو ایویڈنس ہے، اس پہ صرف ڈی این اے کی شہادت پہ ریلائی کر کے اس میں جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ نہیں دی جاتی، اس سے اعتراض کیا جاتا ہے۔ جیسے دوسرے میڈیکل شہادتیں ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ یہ فنگر پرنٹ میں جب تک اگر فنگر پرنٹ کرنے والا اس کی تصدیق نہیں کرتا، دیکھا نہیں جاتا، تو پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہے واقعاتی، جب تک وہ اس کو سپورٹ نہ کریں تو خالی ایک ڈی این اے پر یا خالی فنگر پرنٹ پر آپ میکسیمم پنشمنٹ نہیں دیتے۔ اسے اعتراض کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ جو سیمپل لیا گیا ہے اس کی کلیکشن میں کوئی فرق رہ گیا ہو، ڈی این اے کے کمپیریزن میں یا ڈی این اے کے ملنے میں وہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ضلع میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا آج سے 10 سال پہلے، تو وہاں پر یہ ڈی این اے کا شور تھا، تو میں نے وہاں کے جو ڈی پی او تھے ان سے کہا کہ آپ اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو ہے اے ایس آئی سے لے کر انسپیکٹر اور پھر ڈی ایس پی تک بھی ہوتے ہیں بعض اوقات سنجیدہ کیسوں میں، تو ذرا آپ ان سے ان کی ایک ورکشاپ کروائیے اور انہیں بتائیے کہ ڈی این اے ہوتا کیا ہے اور اس کو کیسے اسپیسیمن کلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ 2 دن کی ورکشاپ تھی کہ ایون ان کو یہ جو ایبریویشن ہے ڈی این اے کہ ڈی این اے کس بلا کا نام ہے یہ تک نہیں آتی تھی۔ اچھا، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہم چونکہ ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جی، اور ابھی پچھلے چند برسوں ہی میں اس میں ہمارے ہاں فورینسک لیبس قائم ہوئی ہیں جی، لیکن ہماری جو سوسائٹی ہے یا جو دیہاتی علاقہ ہے وہاں پہ اس ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا اسپیشلی ریپ کیسز میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور یہ عزت اور غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے، جیسے بلوچستان کے ایک ریپ کیس میں اور اس طرح کا۔ تو میرے خیال میں ایک ریزسٹنس یہ بھی ہے معاشرے کے اندر کہ یہ اس طرح نہیں ٹھیک۔ دیکھیں، ایک سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس قسم کے کیسز خاص طور پر جو ریپ کیسز میں یا دوسرے کیسز میں جہاں فوری طور پر آپ کو اویلیبل نہیں ہے سٹینز، اگر کپڑوں پہ اویلیبل نہیں ہے تو یو ہیو ٹو کلیکٹ اسپیسیمنس، تو وہاں اعتراض کیا جاتا ہے، وہاں اس کے خلاف ریزسٹنس بھی ہوتی ہے، لیکن اس پہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جا سکتا ہے، انہیں کنونس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اب ریپ وکٹم ہوتا ہے یا ریپ سروائیور جسے آپ کہتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں جو سروائیور ہوتا ہے، سروائیور کے لیے لازمی کہ جس ٹراما میں اور جس کیفیت میں جس شاک میں وہ ہے اس کو نکلنے میں ہم اس کی مدد کریں ماہر نفسیات کے ذریعے، لیکن ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا۔ ایک وہ ڈرامے میں ہے، پھر اس کو جو ہمارے اس کے قریبی عزیز ہوتے ہیں، ملنے والے ہوتے ہیں، وہ تانا زنی کرتے ہیں اس کو، اور جسے کہتے ہیں نا کہ مرے ہوئے کو دوبارہ مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ریسنٹلی خیرپور ٹامے والی میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس نے 2 دن کے بعد وہ خودکشی کر لی، اور اس نے خط میں لکھا کہ اب اپنے باپ کے نام کے اب آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی میری دنیا کے جانے سے۔ تو یہ وہ معاملات ہوتے ہیں، اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اوپینین فارمیشن کی جاتی ہے، لوگوں کو جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں پولیس کے، ان کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم سیمپل کلیکٹ کر رہے ہیں اتنی محنت سے، اتنی مشکل سے، یہ اس کو کیسے کور کیا جاتا ہے، کیسے اس کو سیل کیا جاتا ہے اور کتنا جلدی لیب میں بھجوایا جاتا ہے۔ عموماً یہ تھانے میں بڑے خراب ہو جاتے ہیں، جو سیمپل کلیکٹ کیے جاتے ہیں انہیں بر وقت نہیں بھجوایا جاتا، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب دیکھیں کرپشن تو معاشرے میں ہر جگہ ہے، بعض اوقات یہ سیمپل بھی چینج کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان تمام امکانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ سیمپل کلیکشن میں غلطی ہوئی ہو سکتا ہے کہ جو سیمپل ڈیلیور بر وقت نہ ہوا ہو، تو پھر یہ عدالتیں جب تک اس کے ساتھ سپورٹیو ایویڈنس کوئی اور نہ آئے تو خالی ڈی این اے کی بیس پر میکسیمم شہادت دینے سے اعتراض کیا جاتا ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بے گناہ وہ سزا پا جائے اور جو گنہگار ہے وہ اسی پروسیس سے بچ نکلے۔ تو جس طرح ہمارے یہاں بایو میٹرک جو ڈیٹا بیس نادرا کے پاس ہے پورے پاکستان کا، تو اس سے تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح فنگر پرنٹ کو ایک وقت میں اہمیت حاصل تھی،
اور اس کے بعد دوسری بھی شناختی ٹیکنالوجیز آئیں. اور تو ڈی این اے اگر اتنا مددگار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی ایک کریڈیبل ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہونا چاہیے. سب سے پہلے وہ جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں, اور اس کے بعد جنرل پاپولیشن کا بھی پھر تو ہونا چاہیے. اب دیکھیے نا کہ نادرا کے پاس جیسے ہمارے یہاں اب 5 انگلیاں ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں دوسرے ہاتھ کی, ان تمام کا ریکارڈ وہاں محفوظ کیا جاتا ہے جب شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب یہ بنتے ہیں تو بلڈ گروپ کا بھی آتا ہے, خاص طور پر ڈرائیونگ لائسنس میں جب آپ بنتے ہیں بلڈ گروپ بھی آ جاتے ہیں. تو میرے خیال وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ پورے ملک کا ڈیٹا بیس کرنے کے لیے نادرا کے پاس یہ جو ہر شخص کا ڈی این اے ہے نا, اس کا بھی ریکارڈ وہاں ہونا چاہیے, نادرا میں ہونا چاہیے, یا کچھ اس قسم کا ہو کہ جو بھی شخص اس پروسیس سے گزرے شناختی کارڈ بنوانے کے, پاسپورٹ بنوانے کے, تو یہ جو ہے پیزرلی پکڑ دکڑ یہ ہوتی ہے, تو اس سے بہت بچا جا سکتا ہے کہ آپ نے کسی سسپیکٹ کا لیا, اس کو آپ نے میچ کیا, جو ریکارڈ اویلیبل آپ کے پاس ہے, تو اس سے آپ کو بآسانی پتہ چل سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو یہ ڈی این اے سے متعلق جو قانونی پہلو ہیں, اس کا علم یا تو پولیس جو ہیں آفیسرس جو انویسٹیگیشن میں انوالو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے, یا پھر لیگل فرٹرنیٹی جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے. عام آدمی کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, کوئی ان کو شبہ ہے اپنے ساتھ زیادتی ہونے کا, کوئی مرڈر ہوا ہے, تو کیا وہ دفن ہونے کے بعد بھی وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جی اس کے سیمپل کلیکٹ کیے جائیں؟ جی اور وہ بالکل, یہ ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے قبر کشائی کا, اس میں دفعہ 176 ہے ضابطہ فوجداری کی, CRPC کی, کہ اس کے تحت جب ہم یہ ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں کولیبریٹو کہ کاز آف ڈیتھ کیا تھی, اور خاص طور پر جہاں مقتول کی آئیڈینٹی کا مسئلہ ہو وہ دیکھا جاتا ہے, تو قبر کشائی آپ نے عام طور پر یہ لفظ سنا ہوگا. تو قبر کشائی کرتے ہوئے بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دفنا دیا گیا, اس وقت پتہ نہیں تھا کہ اس کا مرڈر ہوا ہے, فرض کریں زہر دے کر مار دیا گیا ہے, تو پھر بھی قبر کشائی کی جاتی ہے, اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن دوبارہ کیا جاتا ہے. اگر پہلے ہو چکا ہے تو پھر بھی دوبارہ کیا جاتا ہے کہ جو وہ شکوک و شبہات ہیں وہ رفع ہو سکے. اسی طرح جو ڈی این اے کا معاملہ, جہاں پر ڈی این اے نیڈڈ ہے کہ آیا کسی کے ساتھ کوئی بچہ ہے, اس کے ساتھ سوڈمی ہوئی ہے اور اس کا قتل کر دیا گیا, خاتون ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا قتل کر دیا گیا بعد میں, اور اس طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی, ڈیٹیکٹ نہیں ہوا, تو پھر بھی وہ ڈی این اے سے اس کا میچ ہو سکتا ہے, اس کا سیمپل لیے جا سکتے ہیں. لیکن قبر کشائی کرتے وقت پھر یہ آتا ہے کہ مجسٹریٹ صاحب جو آرڈر کرتے ہیں قبر کشائی کا, وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں SHO کو کہ وہ سارے ارینجمنٹ کرے, تحصیل بھی اس والا افسر کو کہا جاتا ہے کہ وہ سارے ارینجمنٹ کرے, اور پھر جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ کنسرنڈ ہاسپٹل کا, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کس پرپز کے لیے قبر کشائی کی جا رہی ہے. آیا یہ قبر کشائی ڈی این اے سیمپل کلیکشن کے لیے ہے یا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کے لیے, تاکہ وہ جو ڈاکٹروں کی ایک ماہر ٹیم مقرر کی جاتی ہے, یا کوئی سنگل ڈاکٹر ہے یا ٹیم ہے, تو انہیں پتہ ہو کہ انہوں نے کس چیز کی وہ کلیکشن کرنی ہے. اور اس میں قبر کشائی میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ قبر کی شناخت ہوتی ہے کہ آیا یہ قبر اسی شخص کی تھی جس کی قبر کشائی کرنے کا آرڈر ہوا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ قبریں ہی بدل دی جاتی ہیں, قبروں پہ نشان کوئی نہیں ہوتا, یا قبروں میں سے ڈیڈ باڈیاں ہی وہ بدل دی جاتی ہیں یا غائب کر دی جاتی ہیں. تو ایسے معاشرے میں ان چیزوں کے لیے بہت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے, اور اس سے پہلے کہ قبر کشائی کی نوبت آئے, اس سے پہلے جب کہ وہ باڈی اویلیبل ہے, تو تمام قسم کے شکوک و شبہات آپ جو رفع کرنا چاہتے ہیں انویسٹیگیشن کے مرحلے پر, وہ سارے کر لینے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درخواست گزار جو ہے وہ بھی اپنی درخواست میں واضح طور پر وہ لکھے کہ مجھے یہ شک ہے, اور اس سلسلے میں جب درخواست گزار کے لیے قبر کشائی کے معاملے کی بات کر رہے ہیں آپ, جی, تو اس میں درخواست گزار کوئی اجنبی بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس نے FIR درج کرائی ہو کمپلیننٹ ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس میں FIR درج ہوئی ہو. فرض کریں ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی, کہا گیا کہ اس کو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے, اس کی ہارٹ اٹیک ہوا ہے
اور یا وہ زہر قرآنی سے یا اس کو فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے یا اس کا پیٹ خراب ہوا ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کو دفنا دیا جاتا ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو زہر دیا گیا تھا. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے جو گھر والے ہیں بعض اوقات وہی ملوث ہوتے ہیں, جو اس کے ورثاء میں سے لوگ ہوتے ہیں وہی ملوث ہوتے ہیں مقتول کے. تو کوئی اسٹرینجر, کوئی اجنبی بھی درخواست دے سکتا ہے اسی لوکیلٹی کا. تو اس میں صرف یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ یہ شکوک و شبہات ہیں اور پتہ چلایا جائے کہ اس کی ڈیتھ واقعی اسی چیز سے ہوئی ہے, زہر سے ہوئی ہے, اس کا قتل ہوا ہے, یا اس کی جو موت تھی وہ فطری طور پر واقع ہوئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے ہاں جو قوانین سے اویئرنیس ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ریاض صاحب, اس میں ہمارے ہاں جو ایک بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوانین بنائے انگریزی میں جاتے ہیں, وہ کورٹس میں سنائے بھی انگریزی میں جاتے ہیں, ہمارے ہاں فیصلے بھی انگریزی زبان میں آتے ہیں اور عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ آج سے تقریباً کوئی 18-19 سال پہلے کہ جب میں پنجاب کے جو لا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر ایڈیشنل سیکرٹری تھا, تو ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام کے تحت یہ بات کی گئی تھی کہ ہمارے تمام جتنے قوانین ہیں ان کو اردو میں ان کا ترجمہ کیا جائے, اور وہ ترجمہ ہوئے. لیکن ہمارے ہاں جب اس میں اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ انگریزی سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا. تو اس ترجمے کو ترجمہ کرتے ہوئے اسے عام فہم اور سلیس رکھا جائے اس کی عبارت کو, تاکہ ایک عام آدمی جو تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی ہے نا وہ اس کو سمجھ سکے, وہ اس کو دیکھ سکے. اور جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی نا تو لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ڈی این ایویڈنس جو ہے اسی پہ واپس آتے ہیں, عوام کس حد تک اس طریقہ کار پہ اعتبار کرتے ہیں اس وقت؟ نہیں, میرے خیال میں عوام تو جب دیکھتے ہیں کہ ایک نئی چیز آئی ہے تو اس کا ہمیشہ اس کے خلاف ریزسٹنس ہوتی ہے, مزاحمت ہوتی ہے. یہ ایک جنرل ہمارا ٹرینڈ ہے. لیکن اب ڈی این اے کو آئے ہوئے خاصا عرصہ ہو چکا ہے. ڈی این اے ہم نے تو اپنے کتابوں میں بہت پہلے پڑھا تھا, 40 سال پہلے پڑھا تھا, 50 سال پہلے پڑھا تھا. لیکن ابھی دیکھیے کہ جو اس کا اطلاق ہے پولیس کیسز میں, کرائم میں, انویسٹیگیشن میں, تو اس کو بھی خاصا عرصہ ہو گیا ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ ایک عام آدمی ابھی تک اس کے خلاف اس لیے رجسٹ کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے کہ اس کو اس کی حقانیت کا, اس کے جو فوائد ہیں ان کا علم نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو میڈیا کا حال ہے, ہمارے ہاں جو پرائم ٹائم ہے میڈیا کا, جب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں چیزیں, انہیں صرف سوائے سیاستدانوں کے جھگڑوں کے اور کچھ نہیں بتایا جاتا. آپ کوئی بھی چینل لگا لیں, ایک ہی وقت میں ایک ہی موضوع چل رہا ہوگا کہ آج کس سیاستدان نے کس کا گریبان پکڑا, کس کی کیا بات ہوئی اور کس نے کیا اس میں صلح کی کوشش کی یا کسی نے جھگڑے کو بڑھاوا دیا. یہ جو پروگرام ہیں جنرل انفارمیشن کے, کوئی ایک چینل تو ہونا چاہیے, کوئی ایک ٹائم فکس کر دینا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہو کہ کلاسیکی موسیقی کو کیسے ختم کیا گیا کہ اس کے سننے کا ٹائم رات 10:15 بجے رکھ دیا گیا ریڈیو میں, تو کلاسیکی موسیقی خود ہی ختم ہو گئی. تو اس وجہ سے جو انفارمیشن بیس پروگرام ہے یہ کم از کم لازم ہونا چاہیے پیمرا کی طرف سے یا ہماری جو منسٹری ہے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی, کہ پرائم ٹائم میں کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور رکھا جائے کہ لوگوں کے لیے یہ جو چیزیں ہیں, قوانین ہیں اور قوانین بیسڈ انفارمیشنز ہیں, سائنٹیفک انفارمیشن بیسز ہیں, یہ ان کو عام زبان میں, عام فہم انداز میں بتائی جائے. سر آپ کا بہت شکریہ, اور یہ بڑی معلومات افزا باتیں جو آپ نے کی ہیں, یہ یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سننا چاہتے ہیں. ناظرین, مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے, جرم چونکہ زمانہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے, تو مختلف طریقے استعمال ہوتے آئے ہیں, نئے نئے طریقے دریافت ہوتے آئے ہیں, فٹ پرنٹ ریڈنگ سے لے کے فنگر پرنٹ سے لے کے ڈی این اے تک ہیں, اور آگے ٹیکنالوجی جو ہے وہ کیا کیا لے کے آئے گی. تو اس میں ماحصل یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک مددگار ٹول ہے مجرم تک پہنچنے کا, اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو سمجھا جائے, اس سے اویئر ہوا جائے, اور اس کا صحیح اور درست استعمال جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور معاشرہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرے, تاکہ جو یہ جرم ہے اس کی بے خبری ہو جائے. جی, اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے خلاف مزاحمت نہ کی جائے. اگر کوئی چیز نئی ہمارے پاس آئی ہے
تو اس کو سیکھنے کی، پرکھنے کی، جانچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس کی مخالفت کریں، اس کے خلاف ہو جائیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ جو ہماری گفتگو تھی کہ لوگ سننا چاہتے ہیں، تو اس میں ریاض شاہد صاحب کا میں مشکور ہوں، اور آپ کا بھی کہ آپ نے اسے سنا. تو بہت شکریہ. آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اور چینل تو آپ جانتے ہی ہیں، ٹوڈے ود حفیظ خان، اس کو آپ چاہیں تو سبسکرائب کر دیا کریں. بہت شکریہ.